عنوان خطابت مجھے دیا گیا ہے وہ ہے عقائد اہل سنت، اور اہل سنت کا عقیدہ مجھے واضح کرنا ہے، اور ہمارے اور دیگر جماعتوں کے مابین کیا اختلافات ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت مسلمانوں میں بہت سارے طبقے اور فرقے ہیں، اور ایسے فرقہ واریت کے زمانے میں تین باتیں ہمیں بہت کثرت کے ساتھ سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے درمیان میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ لوگوں قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 ملہ، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی کیا نشانی ہوں گی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جنتی جماعت کی نشانی یہ پہچان یہ ہوں گی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا۔ حق جماعت کی یہ نشانی بتائی کہ اس کا عقیدہ رسول اللہ کے عقیدے کے مطابق ہو، صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق ہو، اور نبی کی پیشن گوئی کے تحت اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کچھ فرقے ہو چکے ہیں، کچھ ہونا باقی ہے، اور قیامت کے آنے تک یہ 73 فرقے ہو چکے ہوں گے۔ ہر فرقہ اپنے ایک الگ الگ نام سے نامزد ہے، اپنے ایک مخصوص نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جماعت اسلامی سے بتاتا ہے، اور کوئی بریلوی کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ جنتی وہی ہے۔ اور جب سوال کیا جائے کہ آپ کے جنتی ہونے کی پہچان نشانی کیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں ہی عقیدہ رسول پر اور عقیدہ صحابہ پر ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا اصل نام اہل سنت و جماعت ہے، لیکن چونکہ اس صدی میں ہم اپنی جماعت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا فاضل، اس صدی کا گزشتہ صدی کا مجدد تسلیم کرتے ہیں، جس سے ہماری مراد امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چونکہ ان کا تعلق بریلی سے ہے لوگ ان کی نسبت لگاتے ہوئے ہمیں بریلوی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اگرچہ ہمیں چڑھانے کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے، طنز میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، لیکن تب بھی ہم اس کو برا نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تم بریلوی کہہ رہے ہو تو نسبت تم نے ہماری اعلیٰ حضرت کی طرف کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جنتی ہونا ہم یقین رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جنت میں جائیں گے اور ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، تو اس لیے ہم اسے برا نہیں مانتے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں۔ ہم نے بارہا ہر جماعت کو دعوت دی کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال پرانا رسول اور صحابہ کا عقیدہ ہے، توسل کے ساتھ متصل مسلسل وہی عقیدہ ہمارا چلا آ رہا ہے، جو عقیدہ رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان میں رائج کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ اس میں اور پیدا ہو گیا، حالانکہ حضور نے کہا 73 ہوں گے، لیکن پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو 74واں سمجھتا ہے۔
اس کو رسول کی حدیث پر بھی یقین نہیں. اور وہ ایک 74واں جو طبقہ پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں، جو اپنے آپ کو بہت قابل، پڑھا لکھا، لٹریٹ کہتا ہے، وہ 3 باتیں کہتا ہے. مگر وہ 3 باتیں کہتا ضرور ہے، لیکن جب گہرائی میں آپ جائیں گے تو تینوں باتوں کو مانتا ضرور نہیں ہے. زبانی کہتا ہے لیکن خود اس کا ان باتوں پہ عمل نہیں ہے. وہ 74واں طبقہ یہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. فرقہ واریت کی بات مت کیجیے. یہ کیا ہے کہ آپ دیوبندی کہتے ہیں اپنے آپ کو، بریلوی کہتے ہو، شیعہ کہتے ہو، قادیانی کہتے ہو، چکڑالوی کہتے ہو، نیچری کہتے ہو، جماعت اسلامی سے بتاتے ہو، تبلیغی جماعت کا کہتے ہو. فرقہ واریت کی بات مت کیجیے، محبت کی بات کیجیے، توڑنے کی بات مت کیجیے، کاٹنے کی بات مت کیجیے، جوڑنے کی بات کیجیے. کہنے اور سننے میں یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے. تو کہتا ہے کہ فرقہ واریت کی بات کرنا نہیں چاہیے. اور یہ کیا کہ اکثر جو بریلوی طبقے کے علماء آتے ہیں وہ ہمیشہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، بس اپنے آپ کو ہی جنتی بتاتے ہیں. تو کیا جنت کا اپنے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. آپ کون ہوتے کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنے والے؟ آپ کون ہوتے کسی کو کافر کہنے والے؟ یہ پہلی بات کہتا ہے. دوسری بات وہی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہم وہابی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ قادیانی، ہم صرف مسلمان ہیں. ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم اس فرقہ واریت کے لفڑے میں اور چکر میں نہیں پڑتے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سنی کہا، دیوبندی کہا، قادیانی کہا، شیعہ کہا؟ رسول اور صحابہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے تھے. بس ہم مسلمان ہیں، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں. اور تیسری بات وہی طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب اس وقت مسلمانوں کے حالات دیکھیے، مسلمان کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، موب لیچنگ ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا. دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر طبقہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نصف و نابود کر دے. ایسی صورت میں آپ نے تو اتحاد کی بات کرنی چاہیے، تفریق کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھتے نہیں کہ جب گولی چلتی ہے تو گولی یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے دیوبندی ہے کہ سنی ہے. گولی ٹوپی دیکھتی ہے، گولی داڑھی دیکھتی ہے، گولی نام دیکھتی ہے. گولی چلانے والا ظالم اور دشمن اسلام جب گولی چلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے. وہ پوچھتا نہیں گولی چلانے سے پہلے کہ تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے. جب وہ نہیں دیکھتا تو تم کیوں دیکھتے رہتے ہو کہ کون سنی ہے اور کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے، کون اہل حدیث ہے؟ اس لیے جناب جوڑنے کی بات کیجئے، توڑنے کی بات مت کیجئے. یہ وہ 3 باتیں ہیں جو سننے میں دل کو لبھانے والی لگتی ہے، سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ اور اس زمانے میں ان باتوں کو سب سے زیادہ جو عام کر رہا ہے، ان باتوں کو جو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مولوی طارق جمیل. ارے کچھ ایسے بھی تو گھوم رہے ہیں جو ہندوستان میں ہے، موجود ہے، مسلسل ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. میں جرجس کو بتاتا ہوں، یہ تو آپ کے بنگال کے علاقے میں آتا رہتا ہے. آئیے ذرا جرجس صاحب کی ایک گستاخی جس کے بارے میں 10 سال سے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے ذرا جرجس کی زبانی سنیے. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب. قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی.
لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے, لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, پانچواں چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے, شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. اب یہ ہماری جماعت پر الزام لگایا اس نے. اس فرقے کی عادت ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, جب تک یہ جھوٹ نہ بولے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہیں. اور میں نے کہا نا, جھوٹ بولنے میں انہوں نے اپنے باپ ابلیس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. ایک کتاب کا نام لے رہا ہے, کہتا ہے ایک کتاب آتی ہے جس کا نام سیرت غوث پاک ہے, حاجی علی پر تھوک کے بھاؤ ملتی ہے, 75 روپے اس کی قیمت ہے. اس کے صفحہ 179 پہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا تو نے آسمان کیسے دکھایا, مجھے دکھا. اللہ غوث پاک کو آسمان پر لے گیا, پہلا آسمان دکھایا, غوث پاک نے دیکھا, کہا بہت اچھا آسمان ہے. دوسرا دیکھا, کہا یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا دیکھا, یہ بھی ٹھیک ہے, مستحسن ہے, اچھا ہے. چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا. ارے جسم و جسمانیات تو تم مانتے ہو, ہم تو اپنے رب کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پیر سے, ہاتھ سے, جسم سے, مادے سے پاک. تو ہماری کتاب میں تو ایسا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو تمہاری کتاب میں ہو سکتا ہے, تم اللہ کے لیے جسم مانتے ہو. اللہ کا چھٹے آسمان سے پیر پھسلا, اللہ چھٹے آسمان سے گرا, گرتے گرتے پانچواں اور چوتھے آسمان تک آیا. تو غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا دیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا. یہ دستگیر کیا معنی ہے. اور پھر بڑے جوش میں کہتا ہے کہ جو رسوائی اس فرقے نے کی ہے اللہ کی, ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھ ڈالو تو وہ آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. میں صرف ایک جواب دیتا آ رہا ہوں, 10 سال سے اس سے پوچھ رہا ہوں کہ حرام خور یہ کس کتاب میں لکھا ہے, وہ کتاب دکھا دے. ابھی میں نے اس کو اتنے سخت سخت جملے بولے ہیں کہ پوچھئے مت. اگر ایک غیرت مند آدمی ہوتا نا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا, لیکن یہ بے غیرتوں کی جماعت ہے. نہ ان 10 سالوں میں آج تک یہ کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوا, اور نہ اس نے رجوع اور توبہ کی کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے, تہمت لگائیے. اور یہ توبہ کی توفیق اس فرقے سے اس لیے سلب کر لی گئی ہے کہ یہ پورے فرقے کی عادت ہے کہ ان کی مثال جنگلی سور کی طرح. جیسے سور قطاروں میں چلتے, ایک سور کیچڑ میں گرتا ہے تو پیچھے دوسرا بھی گرتا ہے, اب دوسرا گر گیا تو تیسرا نہیں بچتا, تیسرا بھی گرتا ہے. ویسی ان کا حال ہے. اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا. اب جرجس نے جھوٹ بولا, اس میں ایک جملہ یاد رکھیے, اس نے کہا اللہ کہاں سے گرا, چھٹے آسمان سے. یہی واقعہ دوسرا مولوی سنا رہا ہے. اب وہ کیا بیان کرتا ہے سنیے, اس کا نام ہے جاوید ربانی, جاوید عثمان ربانی. بہت مشہور ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا, معلوم ہے. ہاں دستگیر, دستگیر بہت مشہور ہے, اور لوگ بھی کیا ہیں, بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو, اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے, لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں سیر, باغ میں ٹہلتے ٹہلتے
नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादर जिलानी पकड़ को उठाए करते। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वो नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाकया है। कहा जा रहे थे अल्लाह और गौस पाक? बाग। बाग में टहल रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बाजू चल रहे थे, गिरने से बचा लिया। इसीलिए ये नाम उनका दस्तगीर पड़ा है। यानी जर्जिस कह रहा था अल्लाह आसमान से गिरा, इसने बाग से गिरा बोला। अब तीसरे झूठे को देख लिए, कंपटीशन चल रहा है इन झूठों के अंदर। अब तीसरे झूठे को सुन लिए, इसका नाम है इसी जमात, सभी की जमात के मौलवी खलीलुर रहमान। किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते हैं, दोनों जन्नत में सैर करते हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जाहिल के बच्चे को लिखा किताब में और मजमा, सुभान अल्लाह। अबे किताब में मजमा कहां से आ गया? और इसने कहां गिराया अल्लाह को? कहां गिरे? बोलता है माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जन्नत में सैर कर रहे थे, केले का छिलका सामने आ गया, केला भी आ गया वहां पर। वाकया एक ही है, मगर ये मुल्लाओं में झूठ बोलने का कंपटीशन है, मुकाबला चल रहा है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा। किताब के नंबर अलग है और अभी बहुत सारे झूठे भाई, कहां का दिखाऊं। अब मौलवी जर्जिस ने क्या कहा, किताब हाजी अली पे छपी है, बाद में आगे वो बदल गया, फिर बाद में क्या कहता है कि किताब जो है वो बरेली में मिल रही है। ये सुनिए अब। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है, किताब वही है, वो मिल रही है बरेली के अंदर। अब जब इससे मुतालबा किया कि किताब ना बरेली में मिल रही है ना हाजी अली पे मिल रही है, तेरे पास है, तूने पढ़ा, बयान किया, किताब दिखा, तो अब देखिए तीसरा झूठ क्या बोलता है हरामखोर। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, या हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब, इसी सीरत ख्वाजा। अब ये सीरत ख्वाजा अजमेरी, अब यहां से सुनिए इसके झूठ। पहला झूठ इसका, एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है, हाँ याद रखिएगा, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, थोक के भाव बिकती है। अब दूसरा झूठ सुनो, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो। अब तीसरा झूठ सुनो, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से लाया, पाकिस्तान में छपी है। कभी हाजी अली पे छपी है बंबई में, कभी बरेली में मिल रही है, बरेली में छपी है, अब पाकिस्तान से लाया। यानी इसको अपने बाप का पता ही नहीं। हमने पूछा अब्बा कहाँ रहते? बंबई में। बंबई में दिखाओ, नहीं बरेली में। बरेली में दिखाओ, नहीं पाकिस्तान में। 3 बाप की औलाद है, पता ही नहीं तुझे तेरा असली बाप कौन है। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। अरे पड़के में दंग। और ये पाकिस्तान का रहने वाला, इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी। ये कहता पाकिस्तान में छपी, पाकिस्तान में बैठा हुआ बोलता इंडिया में छपी, ताकि पाकिस्तान वाले को पकड़ो तो इंडिया में मिल रही है, इंडिया वाले को पकड़ो पाकिस्तान में मिल रही है, बंबई वाला पकड़े बरेली में मिल रही है,
बरेली वाला पकड़े, बंबई में मिल रही है। अंदाजा लगाइए कितने मक्कार होते हैं ये लोग। याद रखिए, ये अपने मजमे में सबको वर्गला सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इनकी सिर्फ एक कमजोरी है, जिस दिन ये कमजोरी को तुम समझ लोगे, खुदा की कसम इस सुन्नियों से पनाह मांगेंगे, तुमसे पनाह मांगेंगे। और वो कमजोरी है कि जब भी आपके इलाके में आए, इनकी किसी बकवास को सुनने की जरूरत नहीं, इनसे मुलाकात करो और सिर्फ एक बात करो, हम अपने मौलाना को बुलाते हैं, माँ का दूध पिया है, हलाली है तो मुनाजरा कर ले। इनको तकरीर बोलो तो ये 6 घंटे बोलेंगे, लेकिन मुनाजरा 6 मिनट करने के लिए तैयार नहीं। इनको पता है कि जिस दिन हम किसी बरेली मौलाना के सामने बैठ जाएंगे, हमारा पायजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। इनकी औकात नहीं है सुन्नी उलमा के सामने बैठ के बात करने की। ये सिर्फ कौम के सामने आके डमरू बजाना जानते हैं जी। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपके सामने बताई। मेरे बाद जो खतीब है बांग्ला जबान में, जो आपकी अपनी मादरी जबान है, उसमें आपको खिताब सुनना है। 15 मिनट रह गए हैं, मुझे 3 बजे तक का वक्त दिया गया था। मैं अपने वक्त का ख्याल रखते हुए और आने वाले मुकर्रिर का भी ख्याल रखते हुए बिल्कुल मैं अपने वक्त पे खत्म करूंगा। सवाल है 15 मिनट में आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है सवाल है, पहली सवाल, कब्र में फूल चढ़ाना कैसा है और कब्र में अजान देना कैसा है? हदीस और कुरान की रोशनी